الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کا بیڑیا ہے جس طرح بکری کا بیڑیا ہوتا ہے، بھاگنے والی ریوڑ سے دور چلے جانے والی اور کنارے پہ چلنے والی کو وہ اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا پہاڑ کی چوٹیوں سے بچو اور جماعت کو اور مسلمانوں کے گروہ کو لازم پکڑو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ متحد رہنے کا حکم دیا کہ جو مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ رہے گا وہ شیطان کے ور بھلانے میں نہیں آئے گا۔ جو عمل وہ جماعت کرے گی اسی کے ساتھ وہ بھی کرتا رہے گا، لیکن جب مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے گا، اپنی منمانی کرے گا، تو ایسے بندے کو شیطان جلد گمراہ کر لیتا ہے۔ جس طرح ریوڑ میں بکریاں موجود ہوں تو بیڑیا حملہ نہیں کرتا، لیکن جو الگ ہو جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے، بیڑیے کے لیے اسے شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو تو شیطان کے لیے اسے شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسالک ہیں۔ انسان کو حکم ہے کہ تحقیق کرے، جو مسلک قرآن اور سنت کے مطابق چلتا ہے ان علماء کرام کے ساتھ تعلق رکھے، اپنی مسائل علماء سے پوچھ کر ان کے مطابق زندگی گزارے، اپنی منمانی نہ کرے کہ جو دل میں آئے وہی کرے گا، یا اپنے علماء سے مشورے کے بغیر رہے گا تو وہ اکثر دین سے ہٹ کے رہے گا۔ اگر علماء کے ساتھ رابطے میں رہے گا تو علماء کرام کی نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی شامل رہے گا اور نیک اعمال کی توفیق بھی ہوتی رہے گی۔ انسان جیسے گروہ کے ساتھ چلتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگو تو برائی کا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ کے گھر سے کوئی شراب نہیں پیتا، بنگی نہیں بنتا، ڈاکو چور نہیں بنتا۔ یہ جب باہر نکلتا ہے تو جیسے لوگ ملتے ہیں ویسا ماحول بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان مدارس میں بچے کو داخل کرے گا، تبلیغی جماعت میں بھیجے گا تو ماحول کی وجہ سے بچے پر اثر پڑے گا۔ اسی بچے کو کالج یونیورسٹی میں داخل کر دو، آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگا دو، وہی بچہ چاہے نیک ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ماحول سے اثر پڑتا ہے۔ تو جب علماء کرام کے ماحول میں، نیک لوگوں کے ماحول میں بندہ رہے گا تو ایک تو دعاؤں میں شامل رہے گا، دوسرا نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے گی، اور اپنے معاملات میں مشورہ کرے۔ دینی معاملے میں تو ضرور کرے، جس چیز کا علم نہیں ہے تو جن علماء سے تعلق ہے ان سے پوچھ کر پھر عمل کرے، اپنی رائے استعمال نہ کرے۔ اور دنیاوی معاملات میں بھی لین دین کرنا ہے اور جو گھر کے معاملات ہیں ان میں بھی مشورہ کر لے گا تو اس میں بھی خیر ہوگی۔ اور اسی طرح ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، ان کے ساتھ اگر بیماری میں انسان ایک مرتبہ دوائی لے کر پھر چھوڑ دے تو وہ بیمار ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیمار تب ٹھیک ہوتا ہے کہ جب بار بار ڈاکٹر کو بتائے گا اتنا فرق پڑا، اتنا نہیں پڑا، وہ ڈاکٹر اس کے حساب سے دوائی بدلتا رہے گا، تجویز دیتا رہے گا۔ حکیم ہے تو وہ سمجھاتا رہے گا۔ جب تک بیماری ختم نہ ہو اس وقت تک اگر انسان رابطے پہ رہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر بیماری نہ بھی دور ہوئی، مقدر میں ہوا، لیکن کم از کم دردوں سے افاقہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی دوائی دیتے ہیں کہ بندے کی تکلیف کم رہے۔ تو اسی طرح انسان کے ماحول میں بھی یہ نظام ہے کہ علماء کرام کے ساتھ انسان شامل رہے گا، مشورے لیتا رہے گا، تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو حل نہیں ہوتے، لیکن علماء کی دعاؤں سے، مشوروں سے انسان پرسکون تو رہتا ہے یا زیادہ مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پوچھ لیا، باقی حالات نہ بتائے تو پھر وہ جانے، اللہ جانے۔ تو اس وجہ سے جماعت کے ساتھ، علماء کے ساتھ انسان تعلق رکھے۔ اولاد کو بھی نیک بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان
جو اولاد دیکھے کہ نماز پہ نہیں لگتی، نیک کاموں پہ نہیں لگتی، تو آسان طریقہ ہے جماعت کے ساتھ بھیج دو۔ کسی مدرسے میں سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو، مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے قریب مدرسے میں ساتھ جاؤ، والد ساتھ جائے، گھنٹہ 2 بیٹھے، بچہ وہاں پڑھے۔ تھوڑی سی پابندی کرنی پڑے گی لیکن ماحول سے بچے پر اثر پڑ جائے گا، دین سیکھ بھی لے گا اور کچھ عمل بھی کرے گا۔ تبلیغی جماعت میں کسی کے ساتھ بھیج دو۔ کئی احباب کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو برے اعمال سے چھڑانے کے لیے دوسرے کا بھی خرچہ اٹھایا۔ کسی بڑے کو جو دین پہ چلنے والا تھا اسے کہا یہ 40 دن کا خرچہ میں دیتا ہوں، میرے بیٹے کے ساتھ آپ 40 دن لگا لو، کہ چلو یہ رشتہ دار ہے ساتھ میرے بیٹے کو لے جائے گا تو اس کی نگرانی میں 40 دن بچہ لگا لے گا۔ اپنا کوئی عزیز ہو، کوئی بڑا ہو دین پہ چلنے والا تو لوگ بچوں کی تربیت کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ کچھ دین سیکھ لے۔ بچیوں کے نظام دیکھ لو، بچیاں گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کو تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، دعائیں نہیں آتی، مسائل نہیں آتے، میٹرک کر کے 12 کر کے 14 کر کے بعدوں کے رشتے نہیں ہوتے، گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہی جتنا عرصہ گھر میں گزارنا ہے ان کو کسی دینی مدرسے میں بندہ ڈال دے۔ قریب کوئی مدرسہ ہے تو صبح شام آئے جائیں، دور مدرسہ ہے تو ہفتے بعد آئیں۔ اگر 6 مہینے سال وہ پڑھ لے گی تو کم از کم جو والد کا حق ہے، والدین کا حق ہے دینی تعلیم دینا، وہ ان کو آ جائے گی۔ گھر میں تو ہم نہیں دے سکتے لیکن جب وہ مدرسے میں داخل کر دیں گے تو بچی کو قرآن مجید بھی پڑھنا آ جائے گا، مسائل بھی آ جائیں گے اور اسی طرح جو دین کے احکامات ہیں ان کو وہ سیکھ جائے گی۔ صبح و شام کی دعائیں آ جائیں گی، ترجمہ آ جائے گا، نماز اچھی پڑھے گی، اور وہ 6 مہینے سال لگانا والدین کے لیے ہمیشہ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ایک وہ بچی جسے آتے ہی کچھ نہیں ہے اور ایک وہ بچی جو دیندار بن گئی، اور اس سے زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ وہ ماحول بدلنے سے گھر میں جتنا مرضی بچی کو دین پڑھاؤ اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کسی مدرسے میں وہ سال لگا کر آئے گی تو فائدہ ہوگا، اسے بہت فائدہ ہو جائے گا، ہر چیز وہ سیکھ جائے گی اور عمل بھی وہاں دیکھے گی، باقی بچیاں کیسے عمل کرتی ہیں، کیسا لباس پہنتی ہیں، کیا طریقہ اٹھنا بیٹھنے کا ہے، ان کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تو جیسا ماحول ہوگا ویسا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان علماء کرام کے دین کے ماحول کے ساتھ جڑا رہے گا تو فائدے میں رہے گا، دینی ماحول سے الگ ہوگا تو شیطان کے لیے اسے ورگلانا، گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے اپنی مرضی کر، چھوڑ ان باتوں کو، یہ دنیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے اور موت کا پھر پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔